السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے۔ آج ہم انگزائٹی اور ڈپریشن کا روحانی علاج ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے اور یہ حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس سے کیسے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، انسان جو ہے سکون کے لیے مادی وسائل کو استعمال میں لے کے آتا ہے۔ وہ کاروبار کرتا ہے، وسائل میں اضافہ کرتا ہے، وسائل میں اضافے کے بعد جو ہے وہ ایسے لوازمات جو ہے اپنی زندگی کے اندر داخل کرتا ہے جس سے اس کو سکون محسوس ہو۔ لیکن یہ بڑی تلخ حقیقت ہے کہ انسان جو ہے مادی وسائل کو اکٹھا کرنے کے بعد جو ہے سکون میں نہیں آتا۔ روحانیت جو ہے مادی وسائل کے استعمال کے لیے جو ہے باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے اندر جو ہے اس حرکت کو قبول کرتی ہے کہ انسان دنیا کے اندر جو ہے ہر طرح کے وسائل حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ لیکن چونکہ وہ مادی وسائل کی کثرت کے لیے اس کا ذہن استعمال ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو مادی وسائل کے اندر اتنا زیادہ انوالو کر لیتا ہے کہ وہ اپنی حقیقت سے دور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا ذہن جو ہے مادی وسائل کی کثرت سے ہمیشہ ڈسٹرب رہتا ہے۔ اس کے اندر خیالات کی جلغات، اس کے اندر جو ہے منتشر خیالی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اس کو کسی لمحے بھی سکون محسوس نہیں ہوتا۔ روحانی علوم کے اندر جو ہے اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے ایک بہت ہی بہترین مشق، ایک بہترین مراقبہ پرپوز کیا جاتا ہے۔ جتنی بھی روحانی مشقیں جو ہیں، جتنی بھی ذکر اذکار کرایا جاتا ہے، ان کا سب کا لب لباب جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دنیا تصوف کے اندر جو آخری مشق یا آخری ذکر کرایا جاتا ہے وہ سورہ اخلاص کا ہے۔ سورہ اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ کا متعلق جو ہے، اللہ تعالیٰ کے متعلق جو ہے اس کی صفات اور اس کے خد و خال، اس کے نقش و نگار اور اللہ تعالیٰ کا حلیہ جو ہے وہ جو ہے زیر بیان کیا گیا۔ آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب ہم سورہ اخلاص کے ان الفاظ کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے متعلق سورہ اخلاص میں جو نقش نگار حلیہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا تذکرہ کیا، ہمارا ذہن ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آپ تجربہ کر کے دیکھیے گا، آپ کا دماغ جو ہے بالکل بے خیال ہو جائے گا۔ یعنی کہ سورہ اخلاص کے اندر جو معنی مفہوم اللہ تعالیٰ کے متعلق بیان کیا گیا ہے، آپ کا ذہن اس کے اندر جتنا زیادہ اترے گا، آپ اتنا زیادہ جو ہے پرسکون حالت میں آتے چلے جائیں گے۔ آپ کے دماغ کے اندر جو ہے منتشر خیالی، پریشانی، انگزائٹی، ڈپریشن جو ہے بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ آپ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر تفکر کریں گے اور سورہ اخلاص کا بار بار ورد کرتے ہوئے سورہ اخلاص کا مفہوم جو ہے اس کے اندر اپنا ذہن اتاریں گے، تو لا محالہ جب آپ کا ذہن جو ہے بالکل خالی ہوگا تو آپ کے اندر سکون، اطمینان اور خوشی کی لہریں جو ہیں وہ دوڑنا شروع کر دیں گی۔ آپ کے اندر یہ لہریں جیسے جیسے دور کریں گی، آپ اپنے آپ کو اتنا زیادہ ہلکا پھلکا اور پرسکون محسوس کریں گے، چونکہ سکون کا یہی فارمولہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر ہی جو ہے اطمینان قلب ہے، اور ذکر کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اندر جو ہے اپنے ذہن کو انوالو کریں اور اپنے ذہن کو جو ہے اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے سورہ اخلاص سے بہتر جو ہے تصوف کے اندر جو ہے اور کوئی مشق نہیں ہے۔ یہ روحانیت کا آخری مراقبہ یا آخری ذکر ہے۔ اس کے بعد جو ہے بندے کے روحانی درجات جو ہے وہ جو ہے سفر کرتے ہیں، روحانی درجات جو ہے وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ سورہ اخلاص کے اندر جو ہے جتنا زیادہ آپ کا انہماک ہوگا، اتنا ہی زیادہ جو ہے آپ کے اندر پریشانی، خوف، غم اور تکلیفیں جو ہیں وہ دور ہوں گی۔ تو آپ جو ہے یہ تجربہ کریں اور سورہ اخلاص کا بار بار ورد کرتے ہوئے اپنا ذہن اس کے اندر اتاریں، اور انشاءاللہ جو ہے میں گارنٹی کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، آپ کے اندر جو ہے
انگزائٹی اور ڈپریشن جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے۔ بہت شکریہ۔